آخری بات یہ ہے کہ ہم 500 سال تک بغداد ہمارا دارالخلافہ رہا ہے. کسی امت کو موقع نہیں ملا اتنا. 500 سال تک دارالخلافہ ہمارا بغداد رہا ہے، حکومت رہی ہماری. 700 سال اسپین میں ہم نے حکومت کی ہے. 700 سال تک ہندوستان میں مغلوں نے حکومت کی ہے. کسی کو اتنی مہلت نہیں ملی. اب یہ ہندوستان تو 62 سال میں بنا، 62 سال ہوئے نا آزاد کو، اور اس ملک کو بھی 250-300 سال ہوئے، زیادہ تو نہیں ہوئے. ہم تو 1000 سال تک رہے، عروج میں رہے الحمدللہ. لیکن ایک کوتاہی ہم سے ہوئی تاریخ میں، تاریخی کوتاہی ہے. ہم نے بغداد میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے. یاد ہوگا آپ کو، تاریخ اگر نہ پڑھی ہو تو پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھیں. بڑے بڑے مدرسے قائم کیے. لیکن بغداد میں جتنے مدرسے قائم کیے، ایک عظیم مدرسہ تھا وہاں جس کے ایک طالب علم کا نام تھا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بغداد کے مدرسے کے طالب علم تھے، یاد ہے نا؟ کیا عظیم انسان تھے. جب نام لیجئے عزت سے لینے کو جی چاہتا ہے. مگر یہ بغداد میں ہم نے مدرسے قائم کیے اسلام کی تعلیم کے لیے، سب مردوں کے لیے کیے. کوئی ایک بھی خواتین کا مدرسہ نہیں تھا. اسی کے بعد ہم ازبکستان پہنچے. ازبکستان میں مدرسے قائم کیے ہم نے. امام بخاری کا بہت بڑا مدرسہ تھا. بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے. لیکن وہاں بھی کوئی مدرسہ لڑکیوں کا قائم نہیں ہوا. مصر آئے تو ازہر قائم ہوا، وہ بھی لڑکوں کا تھا، مردوں کا تھا. ہندوستان آئے پھر دیوبند قائم ہوا، ندوہ قائم ہوا، مردوں کا تھا. پاکستان میں قائم ہوئے مردوں کے. لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی مدرسہ قائم نہیں ہوا. لڑکے تو بنے، یہ محدث بنا، یہ مفسر بنا، یہ مفتی بنا، یہ قاضی بنا. لیکن لڑکیاں نہ محدثہ بنی، نہ مفسرہ بنی، نہ مفتیہ بنی، کوئی نہیں بنا. کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا. اس دور میں آ کر ہم نے لڑکیوں کے مدرسے، دین کے مدرسے قائم کرنا شروع کیے. اس وقت دنیا میں جگہ جگہ قائم ہو رہے ہیں الحمدللہ. کل میں گیا تھا دن میں، یہ آپ کی مسجد جو ہے نا اقبال صاحب والی، مدرسہ اسلامیہ، مدرسہ اسلامیہ میں 68 لڑکیاں ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، اور اس میں 15 یا 19 بتایا کہ حفظ کر رہی ہیں. 68 طالبات ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ہم نے رامپور میں مدرسہ قائم کیا لڑکیوں کے لیے. صرف لڑکیوں کو ہم محدثہ بناتے ہیں، مفسرہ بناتے ہیں، مفتیہ بناتے ہیں، دینی علوم میں ماہر بناتے ہیں، فقیہ بناتے ہیں کہ وہ فتویٰ دے سکیں، فقہ کے احکام بتا سکیں، قرآن کے احکام بتا سکیں، حدیث کی تعلیم دے سکیں. یہ سب سکھاتے ہیں لڑکیوں کو. یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہیں، یہ پہلے نہیں تھا، ہم نے اب کیا ہے. ہمارے رامپور کے مدرسے میں اس وقت 3000 بچیاں پڑھ رہی ہیں جنہیں قرآن و حدیث ہم پڑھا رہے ہیں، اور 1100 بچیاں ہماری ہاسٹل میں ہیں الحمدللہ. اب تک 29 بیچ ہمارے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. یہ بچیاں جو ہمارے یہاں سے نکلی ہیں، ان کی شادیاں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں. یہ عالمہ ہیں، امریکہ کے لڑکے فارغ ہیں، ڈاکٹر ہیں، کچھ ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں عالمہ مل جائے تو کیا کہنے، گھر ہمارا دین کا مدرسہ بن جائے گا. بڑی آسانی سے شادیاں ہو جاتی ہیں. جگہ جگہ مدرسے اس طرح قائم ہو رہے ہیں. ہندوستان میں 47 مدرسے قائم ہو چکے ہیں جو ہماری بچیوں نے قائم کیے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں. حالات بدل رہے ہیں، اور آدھی امت تو یہی عورت ہے. اس کو ہم نے محروم رکھا تھا اب تک. اب ہماری توجہ ہوئی ہے. اور آپ یاد رکھیے، if you teach a boy you teach a person.
If you teach a girl, you teach a generation. ایک بچی کو آپ پڑھا دیں، گھر مدرسہ بن جائے گا دین کا، گھر میں دین کی تعلیم ہونے لگے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ، امام شافعی، سعید ابن مسیب، عبداللہ ابن مبارک، یہ اس لیے عظیم تھے کہ ان کی مائیں بہت عظیم تھیں۔ یہ قصے میں آپ کو سنانا شروع کروں تو یہ رات بیت جائے گی، اس لیے سب تو نہیں سنا سکتا، صرف امام شافعی کا واقعہ سناتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے بیوہ تھیں، ان کی بیوہ والدہ نے اپنی چادر 4 درہم میں بیچ کے ان کو روانہ کیا درس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے۔ چنانچہ امام محمد سے پڑھا انہوں نے، امام ظفر سے پڑھا، امام سفیان سے پڑھا، امام مالک سے پڑھا، پھر واپس آئے محدث ہو کر۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ امام مالک نے بہت سامان لاد دیا تھا، گھوڑے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، اس پہ ساز و سامان تھا، دولت تھی، سب کچھ ساتھ کر دیا تھا۔ لوگ معانقہ کر رہے تھے، مسافے کر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، خوش تھے، جشن تھا، مگر ماں نظر نہیں آئی ان کو، امام شافعی کو۔ پوچھا لوگوں سے، میری ماں نظر نہیں آ رہی؟ تو لوگوں نے کہا ہیں، آئی ہیں، ٹیلے کے نیچے کھڑی رو رہی ہیں، جاؤ دیکھو۔ امام شافعی گھبرائے ہوئے پہنچے ماں کے پاس، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ پوچھا بیٹی اماں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، معانقے کر رہے ہیں، مسافے کر رہے ہیں، آپ رو رہی ہیں؟ کہا بیٹے بڑے ارمانوں کے ساتھ تجھے بھیجا تھا میں نے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مگر تو نے تو مجھے کہیں کا نہیں رکھا، میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ یہ گھبرا گیا ایک دم، کیا گناہ کیا میں نے؟ ماں نے کہا بیٹے تو دنیا لے آیا اپنے ساتھ، تیرے ساتھ تو اونٹ ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، ساز و سامان ہے، دنیا ہے، میں نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا، محدث بنا کے بھیجا تھا کہ محدث بن کر آئے گا، اور تیری آسمان رسالت پر، آسمان نبوت حدیث پر تو سورج بن کر چمکے گا، میری یہ تمنا تھی۔ تو دنیا کی بدلیاں اپنے ساتھ لے آیا، مادی بدلیاں اپنے ساتھ لے آیا، اب تو تیری روشنی نہیں رہے گی۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا اعلان کر دو، لوگ لے جائیں۔ امام شافعی نے اعلان کیا، جسے گھوڑے کی ضرورت گھوڑا لے جائے، جسے اونٹ کی ضرورت اونٹ لے جائے، جسے سامان کی ضرورت سامان لے جائے، سب سامان تقسیم ہو گیا۔ اب ماں بہت خوش تھی اور کہنے لگی کہ اب میرا بیٹا قیامت تک چمکے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں چمک رہا ہے؟ نہیں؟ 7 سمندر پار یہاں بیٹھا ہوا ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور قیامت تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ چنانچہ گھر کی طرف روانہ ہوئے، ایک خچر پر بیٹھی ماں، ایک خچر پر بیٹھے امام شافعی، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ماں بہت خوش تھی، بہت مطمئن تھی۔ امام شافعی کا چابک گر گیا، ایک بچی نے اٹھا کر دیا، امام شافعی نے اپنی جیب سے 10 درہم نکال کر دے دیے اس بچی کو۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا دے دیا؟ کہا اماں 10 درہم دے دیے، ذرا سا کام کے گویا، اب مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ذرا سا کام اس بچی نے کیا میں نے۔ ماں نے پوچھا بیٹے تیری جیب میں اور کچھ نہیں ہے؟ کہا اماں 10 درہم اور رہیں۔ کہا بیٹے وہ کیوں روک لیے، وہ کیوں نہیں دے دیے؟ کہا اماں جان ابھی تو شام دور پڑی ہے، شاید پھر ضرورت پڑ جائے۔ کہا واہ بیٹے حدیث پڑھ کے آیا، 10 درہم پر اتنا بھروسہ، اللہ پر بھروسہ نہیں تجھے؟ بیٹے نے لکھا ہے، امام شافعی نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ پڑھا تو میں نے امام ظفر سے بھی، پڑھا تو میں نے امام مالک سے بھی، پڑھا تو میں نے امام سفیان ثوری سے بھی، لیکن میری ماں نے جو تعلیم دی وہ مجھے کوئی امام نہیں پڑھا سکا۔ مائیں جب دیندار ہو جاتی ہیں، دینی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، تو امام شافعی جیسے ان کی گودوں سے پیدا ہوتے ہیں، تاریخ ساز شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس دور میں ان ماؤں کو تعلیم دیجیے دین کی، تاکہ پھر کوئی شافعی پیدا ہو، پھر انقلاب آئے، اسلامی انقلاب، پھر کوئی سعید ابن مسیب پیدا ہو، پھر کوئی مجاہد پیدا ہو، اور پھر اسلامی انقلاب آئے۔ کوشش کیجیے کہ ان خواتین کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، موقع دیں، موقع فراہم کریں۔
یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھوڑے سے وقت میں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو دل میں جگہ دیں، جذب کریں. اللہ تعالیٰ جذب کرائے آپ کو. میں انسان ہوں، زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے محو کر دے، اسے مٹا دے. اور جو قرآن و سنت کی باتیں صحیح صحیح میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ انہیں جذب کر سکیں، ان کے مطابق عمل کر سکیں، انہیں عملی زندگی میں لا سکیں، اور اس ملک میں اسلام کے لیے زندہ رہ سکیں، اسلام کے لیے مر سکیں، اسلام کی خاطر زندہ رہیں جب تک رہیں، اور جب دنیا سے جائیں، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد